ارشاد بھٹی صاحب ویسے مرتضیٰ سولنگی صاحب اس کا ذرا تیا پانچا کریں گے، یہ جو نئی بات کی ہے، لیکن ذرا مجھے صرف آپ بتائیے دو باتیں. ایک یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ آ گئی ہیں اور بقول میاں جاوید لطیف صاحب کے وہ آ بھی گئی ہیں اور چھا بھی جائیں گی اور کلین سویپ کرے گی اگر پنجاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اپریل کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے آئینی طور پر. تو اس بات کے ریگارڈلیس کہ پاکستان میں مہنگائی زبردست قسم کی آ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اب کچھ دنوں میں اور بڑھے گی، گیس بجلی اور بڑھے گی، شرح سود اور بڑھے گا، لوگوں پر بوجھ اور پڑے گا، کیونکہ پاکستان ایک ٹربلنگ اکانومی ہے، ایک سٹرگلنگ اکانومی ہے اور ہمیں پاکستان کو دوبارہ ری بلڈ کرنا ہے، تو یہ مشکل فیصلے ہوں گے، امپیکٹ عوام پر پڑے گا. اس کے باوجود جناب میاں جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ کلین سویپ کرے گی پی ایم ایل این پنجاب کے اندر. میاں جاوید لطیف صاحب محترم، قابل احترام، بصد ادب آپ کی خدمت میں ہے کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پر بلا لوں گا اشارہ کر کے. میں سبحان اللہ، میں قربان جاؤں آپ کی اس کے حکومت مسلم لیگ کی، شہباز شریف وزیر اعظم اور مفتاح اسماعیل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، میرے خیال سے پھر پڑھتا ہوں، میں منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پر بلا لوں گا اشارہ کر کے. تو بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ دبی ہے بجھی تو نہیں. واہ 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 واہ، یہ مشاعرہ ہو رہا ہے. ویسے میرا ہاتھ تنگ ہے شاعری میں. بھٹی صاحب تجزیے پر آ جائیں، تجزیے پر آ جائیں، تجزیے پر آ جائیں. نہیں اسی پہ ہی آ رہا ہوں، اسی پہ ہی آ رہا ہوں، اسی پہ ہی آ رہا ہوں. نہیں تو پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بھی ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی. جنت کی ہوا، حد رفتار 65 کلومیٹر، آگے مجھے یہی آ رہا ہے اس شعر کے بعد. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب اور منیف بھائی، موروثیت جمہوریت نہیں ہوتی، یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور یہ بدترین شکل ہے آمریت کی یا فوجی ڈکٹیٹرشپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان کی اپنی پارٹی ہے، میں اس پہ اعتراض کیا کر سکتا ہوں، لیکن والد صاحب نے آرڈر کیا، چاچا جانی نے شہباز شریف صاحب نے امپلیمنٹ کیا اور ان کو پارٹی سنبھال دے دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا عمران خان صاحب بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی پشاور جاتے اور مریم نواز صاحبہ بہاولپور کی بجائے پشاور ہوتی. چوتھی بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ جا رہی ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جا رہی ہیں پشاور. شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، مشاہد حسین صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم جتنی کسی کی ایمان کی سیاسی ایمان کی کوئی حرارت تھی اتنا وہ بولے، اور یہ خاندانی غلامی کے خلاف بولنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. چوتھی بات یہ کہ بھائی جان میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ کو بہاولپور سے مہنگائی مارچ لے کر آنا چاہیے تھا اور اسلام آباد آنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ 12% پر مہنگائی مارچ کر سکتی ہیں تو 30-40% پر بھی ان کو کرنا چاہیے تھا. اور نواز شریف صاحب کو مہنگائی پر نیند نہیں آتی تھی. ابھی 23.5% ہے، ویسے 30 پر چلی جائیں گی. نہیں آپ گراؤنڈ پہ آئیں نا. صحیح بات ہے بھٹی صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. ہاں گراؤنڈ پہ آئیں. یہ جو نصابی کتابوں میں تو ہو سکتا ہے 20% تو میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن اس ماننے سے 20% ماننے سے آٹا اگر کچھ ہو سکتا ہو تو پھر میں مان لیتا ہوں. اچھا دوسری بات، نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی اور مریم نواز صاحبہ جب مفتاح صاحب تھے تو کہتی تھی میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں، آپ پتہ نہیں کیوں. اور شہباز شریف صاحب کا دکھ ہوتا تھا روز ان کو، اور اسحاق ڈار صاحب آئی کین ہینڈل IMF اینڈ معیشت، اور آج معاف کر دو IMF. اور مولانا صاحب پھونکوں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے قوم ویسے حکمران. یہ سرنڈر کیا ہے آپ ساروں نے. 10 مہینوں میں آپ نے سوا ستیہ ناس کر دیا اس ملک کا، اور 4 مہینوں میں معیشت کا سوا ستیہ ناس کر دیا. اور ہم بجلی عمران خان کے دور کی دیکھ لیں، آج دیکھ لیں گیس عمران خان کے دور کی دیکھ لیں. بڑی صاحب یہ باتیں تو بتا دی ہیں، میاں صاحب کلین سویپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور بڑی صاحب چھوڑے، اور آپ کانفیڈنس چیک کریں میاں صاحب کا، یار وہ کہہ رہے ہیں ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. بڑی صاحب آپ کن خواب و خیالوں میں ہیں؟ آپ میں کہہ رہا ہوں کریں، میں کب کہہ رہا ہوں نہ کریں، میں ان کی ایگری کرتا ہوں، کریں، بالکل کرنا چاہیے ان کو. میں تو حیران، لیکن انہوں نے الحمدللہ
الحمدللہ 10 مہینوں میں جو کلین سویپ کیا ہے انہوں نے وہ بھی کر لیا انہوں نے, آگے بھی جا کے کریں. مجھے ہاں اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ شکر کرو پاکستان بچ گیا. اللہ اس ملک کو رکھے. ویسے ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ ملک اب اللہ کے حوالے, ترقی خوشحالی وہی دیکھیں گے. تو لیکن یہ پاکستان 24 کروڑ لوگ اور جس کا زر مبادلہ 3.5 ارب ڈالر ہو, وہ کہاں تک بچے گا, کب تک بچے گا اور کیسے بچے گا؟ ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات, جو 5 کا ٹولہ شوق سے ان کے سارے ڈالے ان کے جھولی میں, مگر آپ اس 5 کے ٹولے کے ساتھ تھے. اور اگر میں کسی دن میں اور میاں صاحب اکٹھے بیٹھ جائیں گے, بتائیں گے کہ کب کون ساتھ تھا. چلیں ٹھیک ہے. بات ہے اگر آپ کی 10 مہینے کی حکومت نہ ہوتی اور یہ آپ کی کارکردگی نہ ہوتی تو ہم مان جاتے کہ وہ 5 کا ٹولہ خراب. چلیں ٹھیک ہے, 5 کے ٹولے کی بات بھی ہوگی, زیادہ خطرناک ہوا. 5 کے ٹولے کی یا 6 کے ٹولے کی بات بھی ہوگی.